الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلیہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی الفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی وسلم علی نبیک ورسولک وحبیبک محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ سبھی مسلمان ریاست جموں کشمیر کے اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اس ریاست میں جو مختلف دینی جماعت اپنی وسعت کے مطابق زندگی کے مختلف شعبہ حیات میں اپنی کاوشیں جاری رکھی ہوئی ہے، اس میں جمعیت اہل جموں کشمیر کا نام بھی الحمدللہ اظہر من الشمس کی طرح تابناک ہے، جو اس ریاست میں قریباً ایک صدی سے تمام شعبہ زندگی میں اپنی خدمات انجام دیتی آئی ہے، چاہے وہ دینی، سماجی، اخلاقی یا تعلیمی میدان ہو۔ اس میں الحمدللہ جمعیت نے اپنی وسعت کے مطابق ہمیشہ اپنے آپ کو صف اول میں پیش کیا ہے۔ جمعیت کا جو سیٹ اپ ہے وہ مختلف اضلاع اور تحصیل پر مشتمل ہے، جس میں ایک معروف تحصیل اس وقت جس تحصیل کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ عرضداشت کرنا چاہتا ہوں وہ جمعیت اہل حدیث تحصیل ناربل ضلع بڑگام ہے۔ اس تحصیل نے پچھلے کئی سالوں سے امت کے بچوں اور بچوں کے لیے ان کو تعلیمی طور مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے ایک پروگرام، ایک کوشش اور ایک عظیم کام اپنے ہاتھ میں لی ہے، جس میں وہ کسی کتاب کا انتخاب کر کے بچوں کے ٹیلنٹ کو نہ صرف پرکھنا چاہتے ہیں بلکہ ان کو آگے لینے کی کوشش اور ان کو آسمان تک چھونے کی کوشش جاری و ساری رکھی ہوئی ہے۔ اس سال بھی تحصیل ناربل نے ایک اہم کتاب کا انتخاب عمل میں لایا، جس کا نام کتاب التوحید ہے، جو عرب علماء میں اس وقت جو کبار علماء پائے جاتے ہیں ان میں ایک معروف نام ہے ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ، جن کی علمی شخصیت سے شاید کسی بھی علم دوست کو انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں امت کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو ایک بار پھر ان کے دروازے تک آ کر تحصیل کے ذمہ داران دستک دے رہے ہیں کہ آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنا پوٹنشل، اپنی صلاحیت دکھانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ لوگ دنیا کے مختلف کمپیٹیٹیو ایگزام میں اپنے آپ کو نہ صرف کوالیفائی کرنے میں پیش اپنے آپ کو کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو ٹاپر دکھانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے، اس سلسلے میں دینی طور پر بھی آپ کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ آگے آنے کی ضرورت ہے۔ گرچہ اس وقت ساری دنیا کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سب سے پہلے دینی طور پر اپنے آپ کو بالغ کرنے کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔
کیونکہ دینی طور پر جو شخص مستحکم و مضبوط ہوگا اللہ کے حضور اس کو اسی لحاظ سے مقام و مرتبہ حاصل کیا جائے گا، اللہ کے حضور اس کو اسی لحاظ سے مقام و مرتبہ دیا جائے گا۔ لہذا اس چیز کو اپنے لیے نہ صرف غنیمت سمجھ کر، نہ صرف ایک اہم موقع سمجھ کر عملی طور پر اس میں اپنے آپ کو وفادار و وفاشعار پیش کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ جو ارد و گرد میں آپ کے ساتھی پائے جاتے ہیں ان تک یہ بات پہنچانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمیں اس میں بھی میدان چھوڑنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہمیں آگے آنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم کمپٹیٹیو ایگزام میں اپنے آپ کو باصلاحیت پیش کرتے ہیں، اسی طرح ہم دینی طور پر بھی اپنے والدین کے لیے نہ صرف توش آخرت ثابت ہوں گے بلکہ دنیا کے لیے بھی وہ چراغ ہم ثابت ہوں گے جس روشنی کے ذریعے ساری دنیا مستقبل قریب میں انشاءاللہ روشن ہوگی انشاءاللہ۔ لہذا اس کتاب کا مطالعہ آپ کے لیے لازمی ہے، اس کتاب کو لینے کی ضرورت ہے، اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب مختلف جو اس وقت جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر کے بک سٹالز ہے، جو مختلف ہمارے مکتبہ ہے، ان میں یہ کتاب آپ کو آسانی سے حاصل ہوگی، اور اس کتاب کو مزید آپ کے ذہن پر نقش کرنے کے لیے ذمہ داران نے 1 مارچ سے 1 مارچ سے ایک آن لائن سیریز کا اہتمام بھی کیا ہے، جس میں مختلف علماء اس کتاب کے حوالے سے آپ کو رہنمائی فرمائیں گے، اس سے آپ کو یہ کتاب سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ ہمیں امید قوی ہے کہ ریاستی جموں کشمیر میں کوئی خطہ اس کتاب کو پڑھنے میں، اس کتاب کو امتحان میں اپنے بچوں کو شامل کرنے میں پیچھے نہیں رہیں گے، بلکہ آگے آنے کی مکمل کوشش اور مکمل کردار پیش کریں گے۔ گرچہ اس وقت آپ لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ موسمی حالات اس وقت ناسازگار نظر آ رہے ہیں، لیکن ذمہ داران نے ان حالات کا بھی پاس و لحاظ رکھا ہے۔ انہوں نے اس کتاب کا جو ایگزام رکھا ہے وہ انشاءاللہ 14 مارچ 2021 بروز اتوار کو مقرر کیا گیا ہے۔ فارم سبمٹ کرنے کی جو آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے وہ 28 فروری 2021 تک رکھی گئی ہے۔ اس سلسلے میں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو مختلف پرائزز کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ اسلامک نالج جو فارم اس کے لیے نکالا گیا ہے، جو ایڈورٹائزمنٹ نوٹس اس کے لیے نکالی گئی ہے، اس میں آپ کو سبھی پرائزز کا علم ہوگا۔ سبھی پرائزز کے لیے آپ اس فارم سے مستفیض ہوں گے۔ گرچہ ہمیں یہ مقصد اور مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں پرائز کی بھوک اور لالچ ہی اس کتاب کو پڑھنے میں آگے لاتی ہے۔ ہمیں حوصلہ افزائی لازمی بنتی ہے، لیکن اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنا آخرت سنواریں اور اپنے والدین کے لیے توش آخرت ثابت ہوں گے، یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی انسانی فطرت کا پاس و لحاظ کر کے ذمہ داران نے 1st پوزیشن کے لیے لیپ ٹاپ اور صحیح بخاری کا انتخاب کیا ہے، 2nd پوزیشن کے لیے ٹیب اور صحیح بخاری کا انتخاب کیا ہے، 3rd پوزیشن کے لیے جو قرآن پاک جو پین کے ذریعے ہم پڑھتے رہتے ہیں اس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور صحیح بخاری بھی اس پرائز میں رکھا گیا ہے۔ 4th پوزیشن کے لیے نقدی 2000 روپیہ اور تفسیر
تفسیر سعدی جو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے استاد رہ چکے ہیں، عبد الرحمن السعدی رحمۃ اللہ علیہ، اسی کی تفسیر اس میں مقرر کی گئی ہے۔ 5th پوزیشن کے لیے نقدی 1000 روپیہ اور بلوغ المرام رکھی گئی ہیں، جو اس وقت شاید جو اسلامی تعلیم سے اپنے آپ کو منور کرنا چاہتے ہیں اس کو بلوغ المرام کا مطالعہ لازمی بنتا ہے۔ اور 6 سے 20 پوزیشن تک یعنی 20th پوزیشن تک جو مختلف انعامات رکھے گئے ہیں وہ صحیح فقہ سنہ کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، لہذا موقع کو غنیمت سمجھ کر اس سلسلے میں جتنا بھی جس سے ہو سکے جو ناربل تحصیل کے ارد گرد مسلمان اپنی زندگی کے مختلف لمحات مختلف شعبہ حیات میں بسر کرتے ہیں، ان پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تحصیل ذمہ داران کو اس سلسلے میں حوصلہ افزائی بخشنے کے لیے آپ کو آگے آنے کی ضرورت ہے، اور مالی طور پر بھی تحصیل ذمہ داران کو حوصلہ افزائی کرنے کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ ہمیں امید قوی ہے کہ والدین جس طرح اپنے بچوں کو اس ایگزام میں داخلہ، اس ایگزام میں شامل ہونے کے لیے تیار کریں گے، اسی طرح جو صاحب ثروت ہیں، جو اکنامکلی اس وقت ساؤنڈ ہیں، ان تک ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیچھے نہ پیش کرے بلکہ آگے آ کر اس میں اپنی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کرے، اپنی معاونت کا بھی بھرپور مظاہرہ کرے، تاکہ یہ ہم سب کے لیے اس دنیا اور آخرت کی سرخروئی کے لیے ایک نادر موقع ثابت ہوگا، ایک سنہری موقع ثابت ہوگا۔ ہمیں امید قوی ہے کہ ہماری گزارش پر امت کے غیور مسلمان اپنے آپ کو وفادار و وفاشار پیش کریں گے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، ما قلت صحیحا فمن اللہ وما اخطأت فهو منی ومن الشیطان الرجیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔